زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تم میری خواہش نہیں ہو، خواہش پوری ہو جائے تو طلب نہیں رہتی۔ تم میری عادت نہیں ہو، عادت بری بھی ہوتی ہے۔ تم میری ضرورت بھی نہیں ہو، ضرورت پوری ہو جائے تو دوسرے کی تلاش رہتی ہے۔ تم میری دنیا نہیں ہو، دنیا تو فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ تم میری وہ لا حاصل محبت ہو جس کی طلب ہمیشہ رہے گی۔ حرام چیز میں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ تھوڑی سی محنت کی تو پتہ چلا کہ ابو نے اپنے باپ ہونے کا فرض کیسے نبھایا تھا۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے اور اچھا کبھی نہیں کرتی مگر بس پوچھتی رہتی ہے، بس دوسری عورتوں کی شراکت سے وہ پوری محبت چاہتی ہے، اور اس مرد مکمل چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ زندگی بھر۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کی عیب تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائے تو شاید ہمیں چھپنے کی ہی جگہ نہ ملے۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سے کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارے راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے بیوی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں کیوں مایوس ہوں؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کی ایک اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی رب پہ توکل ہے۔ اگر آپ کی بحث کسی بدتمیز شخص کے ساتھ ہو جائے تو چپ چاپ ہار مان لیں، یعنی خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ آپ کی بات و آواز کتنی ہی دمدار کیوں نہ ہو، لیکن آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ کر گلے کر رہا تھا اور کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کر اللہ کا شکر ادا کر گیا۔ ایسے انسان سے ہمیشہ بچنا چاہیے جو آپ سے محبت بھی نہیں کرتا اور آپ کو کھونا بھی نہیں چاہتا۔ یقین مانیں پوری دنیا میں یہ ایک انسان ہوتا ہے جو آپ کو ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے جب دیکھا آسمان کی طرف، میرے خدا سے ملنے کو بہت جی چاہا، اور انسان نہیں جانتا اللہ کب کب کہاں کہاں کس کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر، اسے دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے۔ وہ بڑا جاننے والا ہے، سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو بھی۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے صرف اور صرف ہماری برائیاں ہی کرتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ بیٹیاں باپ کی تکلیف کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہیں۔ اللہ نے بیٹی کے سینے میں باپ کے لیے جو محبت اور جذبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ احساسات بیٹا نہیں رکھتا جو بیٹی رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ حساسیت باپ کے لیے جس وجود میں ہوتی ہے ماں کے بعد، وہ بیٹی کے دل میں اور اس کے وجود میں ہوتی ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر نہیں بسا سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ بیوی تنگ کرتی ہے، مگر جب شوہر کسی مشکل میں ہو تو ساتھ بھی بیوی ہی دیتی ہے۔ رشتے سب بہت اچھے اور اپنائیت بھرے ہوتے ہیں، مگر ماں اور بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کے آئی، قدر کریں۔
مت بہاؤ آنسو بے قدروں کے لیے، جو لوگ قدر کرتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ کسی کے ساتھ وقت گزاری کے لیے تعلق نہ جوڑیں، آپ کا وقت گزر جائے گا، لیکن جس کے ساتھ آپ نے محبت کا دکھاوا کیا ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، اسے تو محبت سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ کو اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک بار جس کے ہو جائیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا والے سچے جذبے کی بڑی توہین کرتے ہیں۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب کسی کو کسی کی سخت باتیں یاد آئیں تو وہ بھیگی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سختی سے رگڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے کہ میرے رب، میری اس تکلیف کا مجھے بہترین اجر دینا۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بس اور ہمت نہیں رہی، تو ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو اور پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے اور تمہارا دل بے چین ہو تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ رب سے امید کبھی نہ چھوڑے، رب ہی تو ہمیں جانتا ہے اور ہے کون ہمارا اپنا تربیت کرنے والا پیارا رب، عظیم رب، ہم سے محبت کرنے والا ہمارا رب۔ یا رب تیرے نزدیک ہونے لگتے ہیں تو خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں ہم۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے، اور برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ دنیا کی ساری اولادیں سن لیں، جتنی ہمیں بچپن میں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کو بڑھاپے میں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے، یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ اس شخص کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور اگر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں بیٹھ کے اور آنسو بہانے شروع کر دے تو اس کا ایک آنسو آپ کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے، اگر اللہ اس کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ کچھ ایسے سسرال بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کی خوبیوں کو خامی بنا کر اتنا ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری تربیت اور خوبیاں بھول جاتی ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ اب یہ صورت ہے جانے جاں کہ تجھے بھولنے میں میری بھلائی ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ تم نے دوسرے کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو آسانیاں ملیں گی۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے اور پیچھے سے آپ کو وہی رشتہ دار جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں تو محتاط رہیے، یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے جال ہے۔ والد کے بعد صرف شوہر ہی تو لڑکی کے ناز اٹھاتا ہے۔ دعا ہے کہ ہر لڑکی کو محبت اور عزت دینے والا شوہر ملے، آمین۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، لیکن اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ بہت مضبوط ہونے کے باوجود انسان کو کبھی کبھی اس بات پر شدت سے رونا آتا ہے کہ ہماری ذات کبھی کبھی کسی کے سامنے کتنی معمولی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا ہمارے معاملے میں اپنا دل اتنا مضبوط کر لیتا ہے اور ہمارا دل ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ ہم کیوں اپنا دل مضبوط نہیں کر پاتے؟ یہ سوال اکثر لوگ آئینے میں خود سے کرتے ہیں اور خود سے ہی نظریں چڑا لیتے ہیں، کیونکہ اس کا جواب نہ تو انہیں پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی آئینے میں کھڑے شخص کو پتہ ہوتا ہے۔ بعض محبت کرنے والے بہت زیادہ شکی مزاج ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس پر اپنا قبضہ چاہتا ہے، وہ اس کو کسی لیول پر شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل کسی شخص پہ ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اپنی بیوی کا مزاج، پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دیں، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔
میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا، صبر کرنا۔ کوئی آپ کا دل دکھائے، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی آپ کے بارے میں غلط باتیں کرے، خاموش ہو جاؤ۔ اذیت کی آخری حد کو چھونے لگے تو خاموش ہو جاؤ۔ صبر کرو، پھر دیکھنا عشق خاموشی اور صبر کا آپ کا رب آپ کو ایسا اجر دے گا کہ آپ کی آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، کیسی لت لگی ہے تیرے دیدار کی، بات کروں تو دل نہیں بڑھتا، نہ کروں تو دل نہیں لگتا۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔